کمثل الذی استوقد نارا سے پڑھنا ہے۔ یہیں سے پڑھنا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آیت نمبر 16 کے بعد، سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ آپ سنیں گے۔ مثل مثال، ہم ان کی، ہم ضمیر ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے، اس کا واحد ہے ہو اور اس کی جمع ہے ہم، غائب کی ضمیر ہے یہ۔ مثلہم ان کی مثال، کا مثل، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے کاف اور دوسرا ہے مثل۔ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کہنا ہو شیر جیسا، شیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسد، کل اسد، شیر جیسا کل اسد۔ کہنا ہو قمر جیسا، کل قمر۔ کہنا ہو سورج جیسا، کالشمس۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کاف تشبیہ کے لیے ہے، لیکن اس وقت جب یہ شروع میں آئے، اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس وقت کاف ضمیر ہوتا ہے اور اس کا معنی کرتے ہیں تو، تیرا، تیری، تجھے۔ جیسے ایاک، تیری۔ تو کسی لفظ کے شروع میں آئے اگر کاف تو اس وقت اس کا ترجمہ تشبیہ والا ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دینا، اور اگر آخر میں آئے تو وہ ضمیر ہوتا ہے، تو، تیرا، تیری، مخاطب کی ضمیر ہوتا ہے۔ کمثل جیسے، مثال، الذی اسم موصول ہے وہ جو، الذی کی جمع کیا آئے گی؟ الذین۔ الذی وہ جو، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مثل الذی اس شخص کی مثال جو، تو الذی کا ترجمہ ہم نے کیا اس شخص جو، یہ سب ٹھیک ہے، وہ شخص جو، اس شخص جو۔ استوقد، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ استوقد یہ وقد سے نکلا ہے، وقد آگ جلانے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی ہے وقود، ایندھن کو کہتے ہیں، لکڑیاں، بالن، اس کو وقود کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ۔ تو وقد کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اس کو باب استفعال میں لے آئے۔ استوقد سے مطلب رہا جلایا، نارن آگ، نار آگ کو کہتے ہیں۔ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے نار، کہتے ہیں نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو نار آگ۔ پس، فا ترتیب کے لیے آتا ہے، ایک کام کے فوراً بعد یہ دوسرا کام، اور یہ شرط اور جزا کے درمیان میں بھی داخل ہوتا ہے۔ تو فا کا ترجمہ پس بھی کرتے ہیں، فا کا ترجمہ تو بھی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تو، وہ ضمیر ہے، ایک ہوتا ہے تو، جیسے اگر تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، یہ جو تو ہے یہ فا کا معنی ہے۔ فا پس، یوں بھی کر سکتے ہیں تو۔ لما جب، اضاءت ضو سے نکلا ہے، ضو روشنی کو کہتے ہیں، بعض بچیوں کا نام بھی ہوتا ہے ضو۔
اور اضاءت روشن کیا، اس میں جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، اور روشن کیا کس نے؟ آگ نے۔ آگ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے اضاءت فعل جو ہے ورب اس کو مؤنث لے کے آئے۔ اضاءت روشن کیا اس نے، کس نے؟ آگ نے۔ تو اضاءت فعل ہے، اس فعل کا فاعل جو سبجیکٹ ہے وہ نار ہے، اور اس نار کو عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اضاءت فعل مؤنث کا لے کے آئے، اور اس کے مؤنث ہونے کی علامت کیا ہے؟ تا ساکن۔ اضاءت روشن کیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، ماحول کو ماحول ہی رہنے دیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے ماحول، یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے ماحول۔ ما کا مطلب ہوتا ہے جو، حول کہتے ہیں ارد گرد، آس پاس، تو اردو میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے ماحول۔ ماحول کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے حالات ہوتے ہیں، تو ماحول کا ترجمہ ماحول بھی کر سکتے ہیں۔ ما حولہ اس کا ماحول، اس کا کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ ہو ضمیر کا، ہو واحد، اس کی جمع کیا آئے گی؟ ہم، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اوپر گزر چکا ہے، جیسے مثلہم۔ ما حولہ اس کا ماحول، ذہب، ذہبہ کا لفظی، اس کو ذرا سمجھیے، ذہبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گیا، کہنا ہو نا زید گیا تو کہیں گے ذہب زید، زید گیا۔ کہنا ہو قمر گیا، ذہب قمر۔ ذہب کے بعد اگر با آ جائے، با حرف جار ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے لے گیا۔ اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ گیا۔ اس کے بعد با آ جائے تو اس کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے لے گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد با آ رہا ہے، بِنُورِهِمْ، یہ پریپوزیشن ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر ہوتے ہیں نا کچھ ورڈ، ٹو ورڈ، اس طرح کے الفاظ جب وہ کسی ورب کے بعد آ جائیں تو ان کے میننگ کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ حرف با آ جائے، من آ جائے، یہ بعض اوقات حروف جارہ اس فعل کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ذہبہ کا لفظی مطلب تھا گیا، اور ذہبہ کے بعد با آ گئے تو اس کا مطلب ہے لے گیا۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور۔ با کا الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ با کا مطلب خود بخود ذہبہ کے ساتھ ہو گیا، یہ پریپوزیشن حروف جارہ ہے تو حرف جار کا معنی خود اس میں آ گیا، تو نورہم کا ترجمہ کریں گے ان کا نور۔ و، اور تارا کا چھوڑ دیا، تارا کا ترک سے نکلا ہے، ترک کہتے ہیں چھوڑنا، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے ترک کر دو، اس نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تارا کا چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی میں، فی حرف جار میں کے معنی میں، ظلمات اندھیرے۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرا تاریکی۔ ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔ یبصرون یہ نکلا ہے بصر سے، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور دیکھنے کو بھی کہتے ہیں بصر۔ پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، بصر کی جمع آتی ہے ابصار، تو یبصرون دیکھتے۔ اس میں جمع کی علامت بھی ہے، بتائیں گے کون سی ہے جمع کی علامت؟ واو نون، بالکل ٹھیک ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، یعنی وہ سب نہیں دیکھتے۔ لا یبصرون،
نہیں دیکھتے وہ سب. یہ بتائیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا لفظ ہے؟ مضارع کا. ماشاء اللہ. کیا علامت ہے اس کی؟ یا رہا ہے. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. اللہ آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے. سمن بہرے ہیں. سمن جمع ہے، اس کا واحد ہے اصم. اصم کہتے ہیں کہ جو کان سے نہ سنتا ہو، بہرا ہو، چاہے پیدائشی بہرا ہو چاہے بعد میں کسی وجہ سے بہرا ہو جائے. سم اس کی جمع ہے. سمم بہرے ہیں. بکمن جمع ہے، اس کا واحد ہے ابکم. ابکم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جس کی زبان میں مسئلہ ہو، بات نہ کر سکے، گونگا. اس کی جمع ہے بکمن، گونگے ہیں. عمیٌ اندھے ہیں. عمیٌ جمع ہے، اس کا واحد ہے اعمیٰ. اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، اور عمیٌ اس کی جمع اندھے ہیں. تو سم اس کا واحد ہے اصم، بکمن اس کا واحد ہے ابکم، عمیٌ اس کا واحد ہے اعمیٰ. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. پس ہم وہ سب، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے. یرجعون رجوع سے نکلا ہے. رجوع کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، اور یہ بھی مضارع کا لفظ ہے. اس کے شروع میں یا علامت مضارع ہے. لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے. او یا، او دو چیزوں کے درمیان میں تردید کے لیے آتا ہے، یہ یا یہ. اس معنوں میں آتا ہے او یا. ایک پہلے بھی لفظ گزرا ہے یا کے معنی میں، کون سا ہے؟ ام. بالکل صحیح. ام بھی یا کے لیے آتا ہے، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. ام بھی یا کے لیے آتا ہے، اور او بھی یا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کصیبن کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں. ایک ہے کاف اور دوسرا ہے صیب. کاف کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جیسے. تشبیہ کے لیے ہے، مانند، جیسے. صیب کہتے ہیں بارش. بارش بھی وہ جو زوردار ہو. ہلکی پھلکی بارش کو نہیں کہتے، موسلادھار بارش، زوردار بارش، اس کو کہتے ہیں صیب. من السماء آسمان سے. من سے، السماء آسمان. بعض دفعہ اوپر کی جانب کو بھی آسمان کہہ دیتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اوپر سے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں آسمان سے یعنی جانب سے. من کا ترجمہ جانب سے بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ، جیسے کہتے ہیں منی، مجھ سے یعنی میری جانب سے. تو من السماء کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آسمان کی جانب سے. فی ہی، یہ دو لفظ ہیں، ایک فی اور دوسرا ہی. فی کا ترجمہ میں، اور ہی اس ضمیر ہے. یہ فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے. ظلمت کی جمع ہے، تاریکی اور اندھیرے کے معنی میں. و اور رعد گرج کو کہتے ہیں. بادل جب گرجتے ہیں تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں رعد. رعد گرج. و اور برق بجلی. برق بجلی کو کہتے ہیں. یجعلون، جعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا، اور ڈالنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں.
جعل بڑا کامن ورڈ ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، کرنا، ڈالنا، اور بھی کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ مل کر اس کے معنی کے ساتھ متصل ہو کر بھی آتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ معانی کے لیے اس کے اردو میں تراجم ہوتے ہیں، آگے پیچھے فعل کی مناسبت سے اس کا معنی کرتے ہیں۔ تو یجعلون یہاں ترجمہ کریں گے ڈالتے ہیں وہ، اصابع انگلیاں، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، اور اس کا واحد ہے اصبع، ایک انگلی، اصبع، اور اس کی جمع اصابع، انگلیاں۔ ہم لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، وہ ان کی انگلیاں، لیکن یہ ایک ترکیب ہے، یہ ہر زبان میں تقریباً اسی طرح استعمال ہوتی ہے۔ جب اپنے کے معنی ادا کرنا ہو تو اسی طرح کی ضمیر، جس طرح کے ورب آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی ضمیر لگا دیتے ہیں، وہ اپنے کا معنی دیتی ہے۔ جیسے دے گو ٹو دیئر ہوم، دیئر کا ترجمہ ویسے کیا ہے؟ ان کے، لیکن یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے۔ اسی طرح اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، فی میں آذان جمع ہے اذن کی، اذن کان کو کہتے ہیں، اذن کان، آذان کانوں، بعض ساتھی نام رکھ لیتے ہیں بچوں کا آذان، جو اذان ہوتی ہے نا جو دیتے ہیں وہ کھڑی زبر کے بغیر ہوتی ہے اذان، اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اور یہ جو آذان ہوتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ یہ کانوں کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ آذان نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بچوں کو کان کہتے ہیں۔ آذانی کانوں، ہم اپنے، اپنے ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا بھی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من سے، سوائق سائقہ کی جمع ہے، سائقہ کا مطلب ہوتا ہے کڑک، آسمان پر جب بجلی چمکتی ہے وہ بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائقہ، اور بجلی کو بھی بعض دفعہ سائقہ کہہ دیتے ہیں، بجلی ایک دم کوند جاتی ہے جو، وہ سائقہ ہے، کوندنے والی بجلی، جب بجلی کی کڑک، اور سوائق اس کی جمع ہے، من السوائق کڑک سے، یوں بھی کر سکتے ہیں کڑک کی وجہ سے، کیونکہ من سے کے معنی میں آتا ہے، اور وجہ سے، سبب سے، جانب سے، یہ سب اس کا معنی ادا کرتا ہے۔ حذر ڈر کو کہتے ہیں، احتیاط، ڈر۔ الموت موت، تو حذر الموت موت کے ڈر سے، اور اللہ اللہ محیط، یہ احاطہ سے نکلا ہے، احاطہ کا مطلب کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا، اور محیط اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس سے احاطہ سے، گھیرے میں لینے والا، بالکافرین کافروں کو، با کا ترجمہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یکادو، کادا یکادو، یہ ایک لفظ ہے، اس قسم کے کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، ایک یکادو ہوتا ہے، ایک عصا ہوتا ہے، یہ کسی فعل کو قریب ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، ہونے لگا ہے، ابھی قریب ہے، نزدیک ہے، یہ قرب کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے جو افعال ہیں ان کو کہتے ہیں افعال مقاربہ، یہ گرامر کے اندر ان کا ایک خاص نام ہے، افعال مقاربہ۔ یکادو نزدیک ہے، البرق بجلی، یخطف خطف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اچک لینا، جیسے کوئی چیز پڑی ہو ایک دم ایسے اچک لے کوئی، جس کو کہتے ہیں یخطف، جیسے بچے کسی کی کوئی چیز چھین کر جلدی سے بھاگ جائے، یخطف
اچک لے. ابصار بصر کی جمع ہے، ابصار آنکھیں، ہم ان کی، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. کلما جب، کلما یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی فعل کے عام ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد ایک فعل آتا ہے، اس فعل کا جو وقت ہوتا ہے اس کے عام ہونے کو ظاہر کرتا ہے. جب بھی، جب کبھی، جب بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ معنی ملحوظ ہوتے ہیں جب بھی. اگر آپ نے سنا ہو کبھی، یہ ایک خاص جن لوگوں نے تھوڑا بہت فقہ پڑھی ہوتی ہے، ایک وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ ایک طلاق ہوتی ہے کلما کی طلاق. یہ بڑی خطرناک طلاق ہوتی ہے. اس میں ایک لفظ قسم اس قسم کی اٹھا لیتا ہے کہ جب بھی میں کسی سے نکاح کروں تو طلاق. تو پہلے زمانے میں جو اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے پتہ چلانا ہوتا تھا کہ چوری تو نہیں کی یا فلاں کام تو نہیں کیا، تو کہتے اچھا کلما کی طلاق اٹھا. تو وہ طلاق اٹھا لیتا تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے باؤنڈ ہو جاتا تھا. تو یہ لفظ بڑا خطرناک ہے طلاق کے معنوں میں جب استعمال ہو. تو کلما کا لفظ وہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والا فعل جو ہے اس میں عموم ہوتا ہے. تو کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، اسی وہی فعل ہے جو پہلے بھی گزرا ہے اضاءت، لیکن اضاءت میں آخر میں تا تھی مؤنث کی علامت، اور اضاء مذکر ہے اس کے آخر میں تا نہیں ہے. اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، لام لیے کے معنی میں، لہم ان کے لیے، مشو وہ چلتے ہیں. مشو مشی سے نکلا ہے، مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا. قمر صاحب وہ جب حج کرتے ہیں نا تو جو درمیانی رستہ ہے اس پر لکھا ہوتا ہے طریق مشات. مشات کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے صرف پیدل جا سکتے ہیں، وہ یہی مشو ہے، مشی چلنا، پیدل چلنا. جو دوسرے روڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹریفک جاتی ہے، لیکن جو طریق مشات ہوتا ہے اس پر ٹریفک نہیں چلتی. مشو چلتے ہیں، اس میں واو جمع کے لیے ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. لیکن کلما کی وجہ سے چونکہ یہ شرط میں آ گیا، جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، اس وجہ سے اس کے معنی مضارع کی طرف چلے گئے. مشو وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں. آپ بتائیں گے کہ اس میں کس میں؟ روشنی میں. تو ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے روشنی کی طرف. و اور اذا جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے. اظلم ظلمت سے نکلا ہے، تاریکی اندھیرا. اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قامو قیام سے ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. تو قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. و اور لو اگر، لو کا ترجمہ اگر. ایک اور لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی اگر آتا ہے، وہ ہے ان. اگر، اور ان نہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک. اور اگر ان ہو اگر، اور لو ہو اگر. لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ان مستقبل کے لیے آتا ہے، اگر وہ کرے گا تو میں کروں گا. اور لو ماضی کے لیے آتا ہے، اگر وہ کرتا تو میں کرتا. تو لو ماضی کے معنی ظاہر کرتا ہے اور ان مستقبل کے معنی ظاہر. و اور لو اگر، شاء چاہتا. شاء مشیت سے نکلا ہے، مشیت چاہت کو کہتے ہیں. شاء چاہتا، اللہ اللہ. لا یہاں پر لام تاکید کے لیے ہے،
اس لام کا ترجمہ کریں گے یقیناً. یہ لام تاکید کے لیے ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا شاید کہ اگر لام فعل کے اوپر آئے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ورب کے اوپر آئے. اگر کسی ناؤن پر آئے، اسم پر آئے تو وہ حرف جار ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیے. جیسے للہ، یہاں لام کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لیے، کیونکہ اللہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اس پر آیا ہے. اسی طرح لہم، ہم بھی اسم ضمیر ہے، ناؤن ہے، اس پر آیا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے لیے. اور اگر فعل کے اوپر آ جائے لام تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یقیناً، ضرور. لا یقیناً، ذہابہ لے جاتا. ذہابہ کے بعد دیکھیں با آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے. اس لیے ذہابہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لے جاتا. اگر با نہ ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ گیا. ذہابہ لے جاتا، بسمعہم ان کے کان. با کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ترجمہ ذہابہ فعل کے اندر ہی ہو گیا. سمع کان، سماعت کو بھی کہتے ہیں اور کان کو بھی کہتے ہیں. سمعہم ان کے کان، اور ابصارہم ان کی آنکھیں. ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. ایک دفعہ پھر سنیں گے آپ. مثل مثال، ہم ان کی، کا جیسے، مثل مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد روشن کیا، نارن آگ کو، فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کے نور کو، اور تارکا چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون واپس نہیں لوٹیں گے، او یا کصیب جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان کی جانب سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ چاہتے اللہ، یقیناً، ذہب لے جاتے، بسمعہم ان کے کان یا ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. ایک دفعہ